ڈی خان میں پاپڑ والے دہی بھلے والے کے بعد منشی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں پاؤنڈز کی ٹرانزیکشن۔ عدالت میں منشی کا کام کرنے والے شہری کے بیرون ملک 3 اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ برطانوی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں پاؤنڈز کی ٹرانزیکشن کا انکشاف۔ غلام شبیر کو نوٹس موصول، ایف بی آر نے 8 فروری تک اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ ملتان کی ہول سیل مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ 3 روز میں دالوں کی قیمتوں 5 سے 15 روپے بڑھ گئی۔ دال ماش 220، دال چنا 120 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ شہری پریشان، اعلی حکام سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ۔ لودھرا کے تعلیمی ادارے عالمی وبا کے نشانے پر، اساتذہ کے بعد 5 طلبہ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول 10 روز کے لیے سیل۔ گورنمنٹ کامرس کالج لودھرا میں بھی ایک طالب علم کورونا میں مبتلا، مزید طلبہ کی سیمپلنگ جاری۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ میپکو کی نادہندہ نکلی۔ جنرل بس اسٹینڈ کے ذمے 8,73,526 روپے واجب الادا۔ سرکٹ ہاؤس 1,70,000 روپے سے زائد کا نادہندہ۔ ضلع انتظامیہ کے دفاتر نے مجموعی طور پر میپکو کے 10 لاکھ روپے سے زائد ادا کرنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھل کے لیے سولر پلانٹ کا تحفہ۔ لیا چوبارہ میں 100 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ کی تعمیر کا کام شروع۔ 600 ایکڑ زمین الاٹ کر دی گئی۔ سولر پلانٹ کے لیے چین کی نجی کمپنی سے معاہدہ طے پایا۔ 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے سولر منصوبہ 1 سال میں مکمل ہوگا۔ سولر منصوبے سے 50,000 افراد کو روزگار بھی میسر آئے گا۔ ملتان میں سنتھیٹک ہاکی گراؤنڈ کی تعمیر تعطل کا شکار۔ شہریوں نے گراؤنڈ کی جگہ پر مکان بنا لیے۔ ٹھیکیدار کو بھی کام کرنے میں مشکلات۔ رانا ندیم انجم کا کہنا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کے لیے 80 کنال جگہ مختص، 100 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ میاں والی میں سیویج سسٹم ناکارہ۔ گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ گندا پانی جمع ہو گیا۔ سیوریج پائپ لائن پھٹنے کے باعث پانی دیواروں کی بنیادوں تک پہنچ گیا۔ شہری پریشان، کہتے ہیں بارہا شکایات کے باوجود کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ملتان میں انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت۔ آرٹ گیلری ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آرٹسٹ کا بنایا گیا گھوڑے کا شاہکار کاٹ کباڑ کی نظر ہونے لگا۔ گھوڑے کا بنایا گیا مجسمہ اینٹوں کے سہارے کھڑا کر دیا گیا۔ سیاحوں کی گھوڑے کے مجسمے کو اصلی حالت میں تبدیل کرنے کی اپیل۔ جنوبی پنجاب کا اسٹو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم مکمل۔ ڈی جی خان میں 13.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اسٹیڈیم کو مکمل کیا گیا۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر کا کہنا ہے ہاکی اسٹیڈیم میں 1 ماہ کا کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ ملتان میں سرکاری کانٹریکٹرز کا ترقیاتی کاموں کے ٹھیکے لینے سے انکار۔ 58 کروڑ روپے کے فنڈ سے 126 اسکیموں پر ترقیاتی کام التوا ہونے کا خدشہ۔ چیف آفیسر تحصیل صدر اقبال خان کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور احتجاج پر ہے۔ کوشش ہے 30 جنوری کو ٹینڈرز پر کام مکمل کر لیں۔ پولیس افسران کو عدالت پیش ہونے کے لیے اچھی وردی اور ڈسپلن کی پابندی کرنے کے احکامات دے دیے گئے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن کی سابق رکن قومی اسمبلی جمشید احمد دستی ساتھیوں کے خلاف آئل ٹینکر چوری اور ڈکیتی کا معاملہ۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے 2 ملزمان محمد اکبر اور ریاض کی عبوری ضمانتوں پر سماعت 9 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لیا میں جمن شاہ کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ ہوا پورا۔ ایم این اے ملک نیاز احمد نے جمن شاہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں لیا میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر سمیت تمام منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شہریوں نے ممبر قومی اسمبلی ملک نیاز احمد کا شکریہ ادا کیا۔ لودھرا میں ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ مسافر اڈہ پر
بسوں اور ویگنوں کی فی چکر فیس بڑھانے کی سفارش کر دی گئی. مسافر بس 10 روپے کی بجائے 50 روپے اور ویگن 10 روپے کی بجائے 30 روپے ادا کریں گی. عوام کی سہولت کے مقامات پر بس اسٹاپ کے قیام کی سفارش کی گئی. ملتان کے مختلف علاقوں میں واسا کے پروجیکٹس جاری. ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا کہنا ہے کہ جن علاقوں سے سیوریج کے مسائل کی شکایت آ رہی ہے ان کو جلد ہی کور کر لیا جائے گا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے اجلاس میں مشینری کی خریداری اور ورکرز کی بھرتی کو ناگزیر قرار دے دیا. ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فخر الاسلام ڈوگر سمیت دیگر کی شرکت. میاں والی کے موضع بکھڑا میں دریائی کٹاؤ. کئی ایکڑ زرعی رقبہ دریا بھرد ہو گیا. رہائشی نقل مکانی پر مجبور. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا نوٹس عوامی شکایات پر اجلاس طلب کر لیا. ایکسن ایریگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت. ڈپٹی کمشنر نے ایکسن ایریگیشن کو بند کی تعمیر کے لیے فوری طور پر فنڈز ریلیز کرانے کی ہدایت کر دی. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ملتان کی بھی سنی گئی. حکومت پنجاب کی جانب سے پروسیکیوٹرز کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کا سلسلہ شروع. ملتان کے 5 ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹرز اور 5 اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو لیپ ٹاپ دے دیے گئے. پروسیکیوشن کا ڈیٹا آن لائن ہونے سے پولیس اور عدالتی کارروائی کو چل چلانا آسان ہوگا. ملتان میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نقشوں کی منظوری کا کام تیز کر دیا. ایک خدمت سینٹر سے ایم ڈی اے کے پاس 777 رہائشی نقشوں کی منظوری کے لیے درخواستیں موصول. ایم ڈی اے نے 441 درخواستیں منظور کر لیں. شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 50 میں سے 10 کمرشل عمارتوں کے نقشے منظور کر کے تعمیرات کی اجازت دے دی. خانیوال میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری. چند شاہ بستی کے قریب سیویج کے پانی سے سبزیوں کو کاشت کیا جانے لگا. علاقہ مکین شکوہ کناں کہتے ہیں متعدد بار درخواستیں دیں مگر ادارے کارروائی نہیں کرتے. شہریوں کو مضر صحت سبزیوں کو تلف کرنے کا مطالبہ. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے ڈی جی خان میں مصروف دن گزارا. ایڈیشنل آئی جی نے آر پی آفس میں افسران سے میٹنگ کی اور دربار بھی لگایا. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں انعامات تقسیم کیے گئے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ظفر اقبال کا کوہ سلیمان کا دورہ. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، آر پی او رانا محمد فیصل، ڈی سی علی اعجاز، کمانڈنٹ حمزہ سالک کے ہمراہ تفصیلی معائنہ کیا. کھلی کچہری میں قبائلی عوام کے مسائل سن کر حل کے خصوصی احکامات بھی دیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بھائی سردار عمر خان بزدار نے زاہد اختر زمان کی دستار بندی بھی کرائی. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار میر دوست محمد مزاری کے نجی دورہ پر رحیم خان آمد. معروف بزنس مین چودھری غلام قوس کی رہائش گاہ گئے. معروف بزنس مین چودھری شاہد فرید، حاجی غلام فرید اور چودھری عمر فرید نے ہار پہنا کر ویلکم کیا. ایم پی اے چودھری آصف مجید، ڈپٹی اسپیکر پنجاب کے والد کیپٹن ریٹائرڈ سردار میر طارق محمود خان مزاری اور ان کے سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے. راجن پور سے تعلق رکھنے والے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پنجاب سردار فاروق امان اللہ دریشک کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایم پی اے سردار فاروق امان اللہ دریشک نے راجن پور اور جامپور میں سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا. ہارون آباد سے تعلق رکھنے والی لیگی رکن صوبائی اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات. ایم پی اے کاشف محمود نے عثمان بزدار کی خیریت دریافت کی اور کورونا سے صحتیابی پر مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاول نگر کے لیے خصوصی پیکج دینے کی نوید سنا دی. ڈیرہ غازی خان میں آٹا نایاب ہو گیا. چوک چوراہا سہولت بازار میں آٹے کی قلت، شہری شدید پریشانی کا شکار. کئی گھنٹے آٹے والی گاڑی کا انتظار کرتے رہے مگر آٹا آیا نہ. گاڑی شہریوں کو مایوس گھروں کو واپس لوٹنا پڑا. بہاولپور میں گنے کی غیر قانونی خرید و فروخت کا الزام. لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں پٹیشنر دائر.
عدالت کی جانب سے کین کمشنر کو پٹیشن سن کر فیصلہ دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ عدالت نے فیصلہ آنے تک پٹیشنر محمد حنیف کے خلاف انتظامیہ کو کسی بھی کارروائی سے روک دیا ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر شاہد نیاز کا دورہ بہاولپور سول اسپتال میں پناہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں 4 کروڑ روپے مالیت سے پناہ گاہ تعمیر کر رہے ہیں، جہاں کھانا بھی فراہم ہوگا۔ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ سطح پر پناہ گاہیں بنائیں گے۔ میاں والی میں پولیس افسران کو تفتیشی طریقہ کار اور حکمت عملی بارے ایک روزہ ورکشاپ دور جدید کے تقاضوں کے ہم آہنگ سائنسی بنیادوں پر تفتیشی طریقہ کار بارے آگاہ کیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران شریک۔ ملتان میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے 24 گھنٹہ گھر میں 15 روزہ مہم کا افتتاح کر دیا۔ ٹائیفائڈ ویکسینیشن مہم بارے آگاہی دینے کے لیے واک کا بھی اہتمام۔ شہر کی 65 یونین کونسلز میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر دی گئی۔ حکومت کے شہریوں کو نوکری دینے کے وعدے دھرے رہ گئے۔ اعلیٰ تعلیمی یافتہ نوجوان گارڈ کی نوکری کرنے پر مجبور۔ نوجوان احسان نے ایم فل پاس کیا، کئی اداروں میں درخواستیں دیں مگر کہیں بھی روزگار نہ مل سکا۔ 3 ماہ سے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں گارڈ کی نوکری پر تعینات ہے مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ کوٹ مٹن پریس کلب کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈی پی او راجن پور فیصل گلزار کی جانب سے صحافیوں کو نئی عمارت کی مبارکباد دی گئی۔ کہتے ہیں پولیس اور صحافی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پریس کلب آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ٹائپ رائٹر پر کام کر کے زندگی گزارنے والا ملتان کا 75 سالہ ضعیف العمر شخص بابا اشرف نے کچہری میں 52 سال ٹائپ رائٹر پر کام کر کے 7 بچوں کی کفالت اور تربیت کی۔ کہتے ہیں انگلیوں کی لکیریں مٹ گئیں، بینائی کم ہو چکی، کمپیوٹر آنے سے ٹائپ رائٹر کی اہمیت کم ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر آفس بہاولنگر میں وال گیلری قائم۔ علاقائی ثقافت، لوک ورثہ، ضلع کی تاریخی عمارتوں کی تصاویر نمایاں کر دی گئی۔ 300 سے زائد تصاویر پر مشتمل وال گیلری میں قدیمی قلعوں اور حویلیوں کی تصاویر بہاولنگر کی تاریخ کو اجاگر کرنے لگی۔ جامپور کی پہچان نقش و نگار سے بنی لکڑی کی چارپائیاں پائیداری اور خوبصورتی کے باعث لکڑی کی چارپائیاں آج بھی بے حد مقبول۔ دور جدید میں بھی جہیز میں رنگین چارپائیاں دینے کی روایت برقرار۔ کاریگر محنت کے مطابق معاوضہ نہ ملنے پر شکوہ کرنے لگے۔ اور فیشن کے بدلتے رنگوں کے ساتھ گوٹا کناری کا کام معدوم ہونے لگا۔ ملتان میں عروسی ملبوسات میں گوٹا کناری کا رواج آج بھی مقبول۔ 60 سالہ تہمینہ بی بی کی گوٹا کناری کے کام میں خاص مہارت، مختلف ممالک کی دستکاری نمائشوں میں حصہ لیا، خوب پذیرائی بھی